بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی میں اس وقت ایک شدید زلزلہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور بہت سارے ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں۔ خالق کائنات ان زخمی مسلمانوں کو صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اور وہ مسلمان جو زلزلے کی وجہ سے انتقال کر گئے، اللہ کریم ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، وہ رب کے جو اتنا رحیم ہے، کریم ہے، پھر وہی حکم دے دیتا ہے زمین کو اور زمین زلزلہ برپا کر دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا رب رحیم اور کریم اور پھر اس طرح کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ رب کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذرا سماعت کیجئے گا کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ جب قوموں کے اندر نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وانٹ اور خبردار کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بھیجتا ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اب اس آیت کریمہ میں فساد کا ذکر ہوا۔ فساد کس طرح برپا ہو جاتا ہے؟ فساد کی کئی اقسام ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ قحط سالی کا آ جانا، بارشوں کا رک جانا، کھیتوں کا نقصان ہو جانا، اس طریقے سے پیداوار کی قلت، تجارتوں میں نقصان کا بہت زیادہ ہو جانا، آدمیوں اور جانوروں کا مر جانا، آتش زدگی یعنی کہ آگ کا بکثرت لگنا، آگ کے لگنے کی کثرت ہو جانا، اسی طریقے سے چیزوں کے اندر بے برکتیوں کا آ جانا، اور اسی طریقے سے بے سکونی، بے قراری، بے چینی اور طرح طرح کی بیماریاں آ جانا، تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو فساد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ کب ہوتی ہیں؟ جب انسان نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون بھیج دیتا ہے، مختلف بیماریاں وہاں پر پھیل جاتی ہیں۔ جب کسی قوم میں سود خوری عام ہو جاتی ہے تو وہاں پر زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور شکلیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی کئی جب گناہ عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو مصیبتیں جو ہیں وہ اس علاقے کا اور اس ایریے کا جو ہے وہ رخ جو ہے وہ کر لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ احادیث طیبہ کا جو میں نے جز آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کا یوں کہیے کہ ایک مجموعہ بن چکا ہے۔ بے حیائی ہمارے یہاں پر بالکل عام ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹک ٹاک لے لیجئے، یہ کیا ہے؟ بے حیائی کا ایک مرکز ہے، یہ بے حیائی پھیلانے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے اس طرح کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، نوجوانوں کے اندر بے حیائی جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو کفار کے ممالک ہیں وہاں پر تو زنا بہت زیادہ عام ہے، بدکاری بہت زیادہ عام ہے، گناہ کی کثرت وہاں پر زیادہ ہے، لیکن وہاں پر زلزلے نہیں آ رہے، لیکن مسلمانوں کے ممالک میں زلزلے آ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اس کے دو جواب پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور وہ کافر اسی ڈھیل اور مہلت کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے وارن کر دیتا ہے تاکہ مسلمان جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں پر کفار کے ممالک میں اس طرح زلزلے کیوں برپا نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ فساد برپا ہو جاتا ہے، تو فساد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مال کی کمی وہاں پر واقع ہونا شروع ہو جائے، بلکہ فساد کئی طریقے سے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی امراض کا پھیل جانا۔ آپ کفار کے ممالک کی طرف آپ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ذہنی امراض وہاں پر بہت زیادہ ہیں، ذہنی معالجین کی کثرت وہاں پر بہت زیادہ ہے، پاگل خانے کفار کے ممالک میں بہت زیادہ ہیں، طلاقوں کی شرح کفار کے ممالک میں بہت زیادہ ہے، ناجائز اولادوں کا ہونا وہاں کفار کے ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور پھر خودکشیوں کا عام ہونا یہ کفار کے ممالک میں بہت زیادہ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایکٹر اس طرح کے ہوتے ہیں، جو اداکار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بظاہر بہت ساری آسائشیں موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس پہننے کو بہترین کپڑے ہوتے ہیں، رہنے کو بہترین جگہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی خبر آتی ہے کہ وہ خودکشی کر گئے۔ وہ خودکشی کیوں کر جاتے ہیں؟ ناظرین کرام، صرف پیسے کا ہونا یا آسائش کا ہو جانا یہ دلی سکون کا جو ہے وہ سبب نہیں ہوتا۔
دلی سکون انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان امین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پہلے سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، بے قراری سی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل سکون میں رہے تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر جب زلزلے آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی وہ خالق کائنات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو وہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان نے آج نماز کو ترک کر دیا ہے، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں، ابھی پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ ابھی سکونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کاروبار میں بے برکتیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک واحد حل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔